لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الوان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون صلوات پڑھیے محمد والا قرآن کریم اعلان فرما رہا ہے جو بھی انسان قیامت کے دن روز محشر ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے بہتر جزا دیں گے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ ایک نیکی لانے والا قیامت کے دن روز محشر بہت سکون سے ہوگا، اطمینان سے ہوگا۔ اور جو بھی انسان ایک برائی لے کر روز محشر پہنچے گا تو ہم اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے منہ کے بل۔ میں نے عرض کیا تھا اور آپ نے بھی بڑے بڑے خطبہ کو مجھ سے پہلے سنا اور سنتے رہتے ہیں، یہ مرکز ہے، کہیں پر بھی کسی بھی مجلس میں آپ نے یہ سنا ہی نہیں ہوگا یا کسی نے یہ حدیث میں پڑھا ہی نہیں ہوگا کہ بغض علی رکھنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہر حدیث میں ایک ہی جملہ ہے، ہر خطیب ایک ہی بات پڑھتا ہے، بغض علی جس کے دل میں ہوگا وہ منہ کے بل جائے گا۔ ارے بھائی سیدھے کیوں نہیں جائے گا، یہ منہ کے بل کیوں جائے گا؟ میں اپنے دوست اور ساتھی کے سامنے اس حدیث پہ چرچا کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، یہ بات کیا ہے، اللہ منہ کے بل کیوں بھیجے گا جہنم میں؟ تو میرے دوست نے کہا بات یہ ہے، وجہ یہ ہے جب بھی دنیا میں علی کے فضائل پڑھے جاتے تھے تو سننے کے بعد سب سے پہلے اس کا منہ ہی تو بگڑتا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، سب سے پہلے اس کا منہ ہی تو بگڑتا تھا۔ اللہ نے کہا پہلا عذاب اسی پہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ میں آپ کو بتا چکا کہ اس سے سب سے بڑی نیکی سے مراد کیا ہے، ولایت علی ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، ولایت علی ہے۔ اور سب سے بڑی برائی کیا ہے، بغض علی ہے۔ یعنی ولایت اور محبت میں نے کل فرق بھی بتایا، محبت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اللہ نے نماز چھوڑنے والے کو معاف کر دیا مگر ولایت کے ترک کرنے والے کو نہیں چھوڑا۔ ولایت کی وجہ سے اللہ نے اپنا قانون توڑ دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، حارث کو یہی غرہ تھا کہ نبی ہے عذاب نہیں آئے گا، مگر ولایت کے منکر کے اوپر اللہ نے پتھر نازل کر کے بتایا توحید کا منکر بچ سکتا ہے، ولایت کا منکر نہیں بچ سکتا۔ یہ ولایت کا منکر نہیں بچ سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے ایک گروہ جنت کی طرف جاتا ہوگا، آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو ان سے سوال ہونے ہیں۔
परवरदिगार नमाज पूछ ली, रोज़ा पूछ लिया, हज पूछ लिया, अब क्या मालूम करेगा? कुरान ने कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, आज के दिन हम सबसे बड़ी नेमत के बारे में सवाल करेंगे, सबसे बड़ी नेमत के बारे में सवाल करेंगे। ये नमाज नेमत नहीं है, रोज़ा नेमत नहीं है, का ये भी नेमतें हैं, मगर जिसके सदक़े में ये नेमतें हैं वो और है। वो नेमत कौन सी नेमत है? सूरह माइदा ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज हमने दीन को कामिल कर दिया, नेमतों को तमाम किया। पता चला अली की विलायत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ शायद मुतवज्जे नहीं है, ज़रा आमादा रहिएगा। इसी वजह से जुमला फिर सुनिएगा, इसी वजह से फ़िक़्ह जाफ़रिया में हर मौके पे ज़ियारत वारिसा और आशूरा का पढ़ना हर खुशी के मौके पे मुस्तहब है। हर खुशी के मौके पे ज़ियारत आशूरा का पढ़ना मुस्तहब है। ईद फित्र ज़ियारत आशूरा मुस्तहब, 17 रबीउल अव्वल ज़ियारत आशूरा मुस्तहब, 13 रजब ज़ियारत आशूरा मुस्तहब, 15 रमज़ान ज़ियारत आशूरा मुस्तहब, 20 जमादुस सानिया ज़ियारत आशूरा मुस्तहब, 3 शाबान ज़ियारत आशूरा मुस्तहब, 15 शाबान ज़ियारत आशूरा मुस्तहब, 4 शाबान ज़ियारत आशूरा मुस्तहब। हर खुशी के मौके पे ज़ियारत आशूरा को रखा, मगर एक मौका ऐसा था जहाँ पर रखा नहीं बल्कि पढ़ने से मना किया। मैं क्या करूं, पढ़ने से मना किया। वो कौन सा मौका था? वो गदीर का मौका था। गदीर के मौके पे मना किया। क्यों मना किया? इमाम फरमाते हैं इसलिए कि जब इमाम का चाहने वाला ज़ियारत आशूरा पढ़ेगा तो उसकी आंख से आंसू निकलेगा। और गदीर अली की विलायत वो दिन है जिसमें अल्लाह मोमिन को रोता नहीं देखता, इसलिए कि गदीर मुनाफिक के रोने का दिन है, मोमिन के हंसने का दिन है। एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल। सबसे बड़ी सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, आज के दिन हम सबसे बड़ी नेमत के बारे में सवाल करेंगे। ये सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? सबसे बड़ी नेमत, एक शख्स इमाम सादिक के दस्तरखान पे खाना खा रहा था, बड़ा लजीज खाना था, हलाल का तो होता ही लजीज है। मैं क्या कह रहा हूँ और फरमाइएगा, बड़ा लजीज खाना था, खाते खाते रोने लगा। इमाम ने कहा रोता क्यों है? वो कहता है मौला रोता इस वजह से हूँ, इस खाने का कैसे जवाब दूंगा, कैसे जवाब दूंगा? कहा ये खाने का जवाब कौन तुझसे सवाल करेगा? कहा मौला ये आयत नहीं है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह नेमत के बारे में सवाल करेगा। ये अच्छी खाना रोटी खा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, तो अल्लाह इसके बारे में सवाल करेगा। इमाम ने कहा अरे ये काम तो बस बद से बद और बस से बस जलील से जलील मेज़बान भी नहीं करता कि मेहमान को खाना खिला के उसकी रोटियों का हिसाब लेने लगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ जरा गौर फरमाइएगा, ये काम तो जलील से जलील मेज़बान भी नहीं करता कि मेहमान को खाना खिला के उसकी रोटियों का इंतजाम, रोटियों का इम्तिहान, रोटियों का सवाल करने लगे। तुमने कितनी प्लेट बिरयानी खाई, तुमने कितनी रोटियां खाई? अरे वो तो अजवदुल अजवदीन है, वो तो करीम है, वो तो रहीम है, वो तुझसे रोटी का सवाल करेगा। इमाम से मुस्कुरा के पूछता है मौला फिर इस आयत में क्या है? इमाम ने कहा अरे जिसके सदक़े में तुझे खाना मिला, जिसके सदक़े में तुझे खाना मिला, वो कहता है मेरी समझ में अभी नहीं आया। इमाम ने कहा हे या विलायतुना, कायनात को रिज़्क़ मिलता है हमारी विलायत से। सलावत पढ़िए वह। विलायतुना, हमारी विलायत। मुतवज्जे हैं अल्लाह ने क्या कहा? सवाल होगा किसके बारे में? विलायते। अब पढ़िए फिर एक और सूरा, सूरा यूनुस। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, क्या तुमने नहीं देखा
इन्होंने नेमत खुदा को कुफ्र से बदल दिया। अलम तरा, आपको नहीं बताया सबसे बड़ी नेमत क्या है? विलायत। सबसे बड़ी नेकी क्या है? विलायत। कुरान क्या कहता है? अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, तुमने नहीं देखा इन्होंने नेमत खुदा को कुफ्र से बदल दिया। नेमत खुदा को कुफ्र से बदल दिया। नहीं, अभी मुतवज्जे नहीं है। नेमत खुदा को कुफ्र से बदल दिया। क्या मतलब होता है बदलने का? ये मैं काली कबा पहने हुए हूं, सफेद पहन लो, इसे कहते हैं लिबास का बदलना। मिंबर रखा है, मिंबर को हटा के कुर्सी रख दो, इसे कहेंगे मिंबर का बदलना। यानी एक की जगह पे दूसरे को रखना, इसे कहते हैं बदलना। कुरान क्या कहता है? अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, तुमने नहीं देखा इन्होंने नेमत खुदा को कुफ्र से बदल दिया। नेमत की जगह पे, मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने नहीं देखा तुमने, इन्होंने नेमत खुदा को कुफ्र से बदल दिया। यानी जगह तो नेमत की थी, अरे भाई जगह तो नेमत की थी, बिठा कुफ्र को दिया। नहीं, अभी नहीं समझे। अरे जगह तो नेमत की थी, बिठा कुफ्र को दिया। कायनात में बस एक ही है जिसकी मोहब्बत को ईमान कहा, बुग़्ज़ को कुफ्र कहा। मुतवज्जे है अज़ीज़ान मोहतरम। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, क्या तुमने नहीं देखा इन्होंने नेमत खुदा को कुफ्र से बदल दिया, यानी नेमत को हटाया। मैं क्या कह रहा हूं? अरे कुछ बॉडी लैंग्वेज भी होती है ना, यानी नेमत को हटाया, नेमत को हटाया, कुफ्र को बिठाया। शायद बात नहीं पहुंची, इतना बड़ा मजमा होशियार समझदार है। सवाल मैं करना चाहता हूं, क्या नेमत की जगह पे कुफ्र के आने से, क्या नेमत की जगह पर कुफ्र के आने से कुफ्र नेमत बन जाएगा? अरे मैंने क्या कहा है? नहीं, मुतवज्जे नहीं है। क्या नेमत की जगह पे अगर कुफ्र को बिठा दो, कुफ्र नेमत बन जाएगा? शायद बात नहीं पहुंची। अगर आलिम की जगह पे किसी जाहिल को बिठा दो, नहीं, तो क्या जगह बदलने से आलिम बन जाएगा? अरे जाहिल जाहिल रहेगा, आलिम आलिम रहेगा। टेस्ट करना है, मसला पूछ लो, सर खुजाए तो समझना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, गौर फरमाइएगा। अरे क्या जाहिल नहीं, अगर जाहिल के सर पे अमामा रख दो, क्या आलिम बन जाएगा? अरे भाई आलिम आलिम रहेगा। मंतिक और फलसफे में कहते हैं इन्नल इत्क़ाद ला युग़य्यिरुल हक़ाइक़, किसी भी चीज के बारे में अकीदा रखना उसकी हकीकत को नहीं बदलता। अरे आप किसी जाहिल को सोचने लगो बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। अरे मैं क्या करूं, जरा गौर फरमाइए। आप सोचने लगो बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। अरे पता तो जब तब चलेगा जब पूरी जिंदगी में सूरह बकरा याद न होगा। मैं क्या कह रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। जगह के बदलने से क्या आदमी बदल जाता है? ये माइक है, आप सोचने लगो ये गिलास है, आपकी सोच आपको मुबारक। मैं क्या कह रहा हूं, अरे भाई सोच से ये हकीकत नहीं बदलेगी। ये माइक माइक रहेगा, आप कुछ भी सोचते रहो, जाहिल जाहिल रहेगा। इससे ज्यादा वजाहत नहीं हो सकती। अच्छा, इससे ज्यादा वजाहत करो तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, देखिए बड़ा जोश है, विलायत का मैदान है ना, मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए मिसाल दे दूं। अगर शेर के पिंजरे में गीदड़ को बिठा दो, अरे भाई ऐसे नहीं होगी बात, जरा फिर सुन लीजिएगा। पता नहीं आपकी लैंग्वेज में गीदड़ बोला जाता है या नहीं बोला जाता। अगर शेर के पिंजरे में गीदड़ को बिठा दो तो क्या शेर की जगह पर आने से, अरे मैं क्या कह रहा हूं, गौर फरमाइए, क्या शेर की जगह पे गीदड़ आने से गीदड़ शेर बन जाएगा? बड़ी सी तख्ती लिख दो, शेर साहब। अरे मैं क्या कह रहा हूं, शेर की जगह पे गीदड़ को बिठा के बड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखो शेर साहब। गुजरने वाला क्या पढ़ेगा? शेर साहब।
اندر دیکھے گا کیا سمجھے گا؟ شیر بیٹھا یا گیدڑ؟ نہیں، غلط، شیر سمجھے گا جس نے کبھی شیر نہیں دیکھا۔ یہ اندر جو گیدڑ بیٹھا ہے اسے شیر سمجھے گا کون؟ جس نے کبھی شیر نہیں دیکھا۔ یعنی جو بے معرفت ہے وہ شیر سمجھے گا، جو با معرفت ہے وہ کی۔ متوجہ ہے عزیزان محترم؟ یعنی شیر کی جگہ پہ گیدڑ کے آنے سے شیر شیر رہے گا، گیدڑ گیدڑ رہے گا۔ تختی کتنی ہی بڑی لگا دو، شیر صاحب جس نے خالی پڑھا ہے کتابوں میں، دیکھا نہیں، وہ یہ سمجھے گا شیر صاحب بیٹھے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیر صاحب بیٹھے ہیں، لیکن جو با معرفت ہے، با خبر ہے، وہ دیکھ کے کہے گا بدماش شیر کی جگہ پہ آ گیا۔ اب پہچان کیسے کرے شیر ہے یا گیدڑ؟ طریقہ یہ ہے پنجرے کا دروازہ کھول دو، اگر بھاگ گیا تو گیدڑ ہے، بھگا دیا تو شیر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی بچہ دیکھو، بچہ جوانی کا نعرہ لگا رہا ہے تو یہ پیچھے والوں کو بھی تو پیچھے والے تو جوان ہیں، تو پیچھے والوں کو بھی تو لگانا پڑے گا۔ اور ایک بات سن لو پیچھے والوں، آپ بچ نہیں سکتے اس کے بغیر، اس کی عادت ڈال لو۔ بھائی اس کی عادت ڈال لو علی علی کرنے کی، اس کے بغیر بچ ہی نہیں سکتے، نجات اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ منبر کی بات ہے، چھپاؤں گا نہیں، موضوع سے تھوڑا ہٹکے ہے، مگر بات آ گئی منبر کی، بغیر علی علی کیے نجات نہیں مل سکتی۔ مولا خطبہ دے رہے تھے، کوفے کا منبر تھا، جیسے آپ بیٹھے ہو ایسے مجمع تھا، قریب بلایا، سلمان اٹھے، جیسے ہی سلمان اٹھے مولا نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا سلمان۔ کہا تمہیں نہیں پتا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا مولا بتائیے۔ کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، لوگوں کی سمجھ میں آج تک سلمان نہیں آئے، جو سلمان کو نہ سمجھا وہ علی کو کیا سمجھے گا؟ بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بیدار ہو گئے، ایک جملہ کہو، علی کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، علی کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی علی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کمیل نے ایک موقع پہ کہا تھا، اے مولا کیا میں آپ کو پہچان سکتا ہوں؟ امام نے کہا کمیل تو کیا، اگر پوری کائنات کے جنات اور انسانوں کی عقلوں کو ایک نقطے پہ جمع کیا جائے اور وہ جمع ہو کر مجھ علی کو پہچاننا چاہے تو مجھے نہیں پہچان سکتی۔ کمیل نے طرف کے کہا مولا وہ کیسے؟ امام نے مسکرا کے کہا اے کمیل اس لیے کہ عقل بعد میں بنی ہے، علی پہلے بنا۔ مجھے کائنات کی عقل جمع ہو کے نہیں پہچان سکتی، اس لیے کہ عقل بعد میں بنی ہے، علی پہلے بنا ہے۔
جملہ کہوں عزیزان محترم، سلمان اٹھے، مولانا کا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے جملہ کہا اسی مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، سلمان کے پیچھے پیچھے چلا۔ یاد ہے نا جملہ کہا تھا علی علی کرنے کی عادت ڈالو۔ جیسے ہی یہ علی نے کہا پیچھے پیچھے چلا، سلمان کے کاندھے پہ ہاتھ مارا۔ سلمان اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی؟ کہ کون سی بات؟ کہ ابھی علی نے کہا ہے تمہارے بارے میں۔ کیا کہا ہے؟ کہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ سلمان نے مسکرا کے کہا جب میرے مولا نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب میرے مولا نے کہا ہے تو صحیح تو کہا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو تب مانوں گا جب اپنی آنکھ سے دیکھ لو، جب میں اپنی آنکھ سے دیکھ لو۔ ہاتھ لیا، قبرستان پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ایک قبر کو دیکھا، قبر کے پاس کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سلمان نے کہا یہ شخص یہ کہتا ہے، یہ شخص یہ کہتا ہے کہ علی نے کہا ہے، یہ شخص یہ کہتا ہے کہ علی نے کہا ہے کہ سلمان مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر یہ سچ کہتا ہے تو نکل باہر۔ اگر یہ سچ کہتا ہے، یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا، پیچھے والوں سے مخاطب تھا یہ تو۔ اب دیکھیں پیچھے والے بھی جاگ گئے۔ ہمارا بچہ جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، جوانوں سے بھی زیادہ جوش ہے اس میں، وہ آج پیچھے بیٹھا ہے۔ متوجہ ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ جیسے سلمان نے کہا اگر یہ سچ کہتا ہے تو نکل باہر، جیسے ہی جملہ کہا قبر پھٹی۔ جیسے ہی جملہ کہا قبر پھٹی، جیسے ہی جملہ کہا قبر پھٹی، مردہ نکلا، باہر آیا، قبر کا چکر لگانا شروع کیا۔ میرا اونٹ، میرا اونٹ، میرا اونٹ، میرا اونٹ، میرا اونٹ۔ اس نے سلمان کو جو لے کے آیا تھا اس نے کہا سلمان تم نے مردے کو تو زندہ کر دیا، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے میرا اونٹ، میرا اونٹ، میرا اونٹ۔ جناب سلمان فارسی نے کہا تمہیں نہیں پتہ نبی نے کیا فرمایا ہے؟ مرنے سے پہلے جو بات انسان کے ذہن میں ہوتی ہے جب اسے زندہ کیا جائے گا تو زبان پہ وہی آئے گا۔ بڑا جملہ کہا ہے، بڑا جملہ کہا ہے۔ مرنے سے پہلے جو انسان کے دماغ میں بات ہوتی ہے جب اسے زندہ کیا جائے گا تو وہی بات زبان پہ آئے گی، کیونکہ اس کے مرنے سے پہلے اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کا اونٹ کھو گیا تھا۔ اب جب اسے زندہ کیا تو یہ بار بار کہتا ہے میرا اونٹ، میرا اونٹ، میرا اونٹ۔ اب سمجھ میں آیا شریعت جعفریہ نے کیا کہا؟ جو انسان مرنا چاہتا ہے اسے کہو تیرا پہلا امام علی، تیرا پہلا امام علی، تیرا پہلا امام علی، تاکہ دماغ میں علی علی ہو، تاکہ جب زندہ کیا جائے یہاں پر بھی علی علی، وہاں پر بھی۔ متوجہ ہیں عزیزان محترم؟ لہذا جگہ بدلنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی، کتنے ہی فضائل چرا لو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے فضائل کے چرانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ جرار جرار رہے گا، فرار فرار رہے گا۔ میں ہوا نہیں بھر سکتے، ارے بھگوڑے کو میدان میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ اسی وجہ سے اب یہاں بات آ گئی، اب پڑھیے سورہ کہف 16واں پارہ۔ اسی اسٹائل کو قرآن نے دوسری جگہ کہا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے میرے بنائے ہوئے ولی کو چھوڑ کے
شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بنا لیا۔ ارے کچھ آیتوں کا بھی مزہ لیا کریے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے میرے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر، میرے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو، شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بنا لیا۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنتم متخذ المضلین عضدا، جس کو تم نے ولی بنایا ہے، ہم نے اسے نہ زمین کی خلقت پہ گواہ بنایا، نہ آسمانوں کی خلقت پہ گواہ بنایا، نہ خود اس کی خلقت پہ گواہ بنایا۔ اللہ نے بتا دیا اللہ کا ولی وہ ہوگا جو کائنات پہ گواہ ہو، جو سورج چاند پہ گواہ ہو۔ نہیں، گواہ وہ ہوگا جس کے سامنے کائنات بنے، کائنات پہ گواہ، سورج پہ گواہ، چاند پہ گواہ، سجدوں پہ گواہ، کائنات پہ گواہ، سمندر پہ گواہ، سلسبیل پہ گواہ، جنت پہ گواہ۔ کائنات میں بس ایک تھا جس کے لیے غیر مسلم نے کہا، جب علی کی نہج البلاغہ کا ایک جملہ پڑھا وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا تو پوری کائنات اس نے بنائی یا کائنات اس کے ساتھ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی صلی اللہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے ایسے کو ولی بنایا جس کو ہم نے نہ زمین کی خلقت پہ گواہ بنایا، نہیں متوجہ نہیں ہے، نہ زمین کی خلقت پہ گواہ بنایا، نہ آسمانوں کی خلقت پہ گواہ بنایا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ ارے بھائی گواہ کون ہوتا ہے؟ جو سامنے ہو، چشمدید گواہ، آنکھوں دیکھا گواہ، یعنی کائنات بنے وہ دیکھے، زمین بنے وہ دیکھے، آسمان بنے وہ دیکھے، جنت بنے وہ دیکھے، کوثر بنے وہ دیکھے۔ اسی وجہ سے ہم حجت کی تعریف جب کرتے ہیں تو حجت کی تعریف یہی کہتے ہیں، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت خدا اسے کہتے ہیں جو کائنات سے پہلے بھی ہو، کائنات کے ساتھ بھی ہو، کائنات کے بعد بھی ہو۔ سورج نہ تھا وہ ہو، چاند نہ تھا وہ ہو، آدم نہ تھا وہ ہو، موسیٰ نہ تھے وہ ہو، موسیٰ نہ رہیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے۔ جنت نہ رہے گی وہ رہے گا، کوثر نہ رہے گا وہ رہے گا، سلسبیل نہ رہے گی وہ رہے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کا وجود جنت سے پہلے، جس کا وجود کوثر سے پہلے۔ آپ لوگ یہ موبائل یوز کرتے ہو نا سب لوگ؟ جی، خواہش ہوتی ہے، آدمی کی تمنا ہوتی ہے، اچھا ہوتی ہے میرے پاس آئی فون ہونا چاہیے ہو، مگر 50 سال پہلے کسی کو ہوئی ضرورت؟ 50 سال پہلے سوچا، دل میں لالچ آئی، ارے آتی کیسے تھا ہی نہیں موبائل۔ اس کا مطلب لالچ خواہش تب ہوتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، خواہش تب ہوتی ہے جب چیز ہو، لیکن چیز ہو ہی نہیں تو لالچ کیسی؟ ارے جس کا وجود جنت سے پہلے ہو، جس کا وجود جنت سے پہلے ہو، وہی مصلی بچھا کے کہہ سکتا ہے پروردگار علی تجھے سجدہ، جنت کی لالچ میں نہیں۔ کائنات سے پہلے حجت، کائنات کے بعد حجت۔ پھر سنیے، کائنات سے پہلے حجت، کائنات کے بعد حجت۔ زمین نہیں تھی، حجت تھی، زمین نہیں رہے گی۔
آسمان نہیں تھا، آسمان نہیں رہے گا۔ اچھا میں جملہ کہوں، زمین پہ چلتے ہو آپ کو چلنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپ کا وجود ہوتا اور زمین نہ ہوتی، آپ بتائیے مجھے، مسئلہ بتائیے نا۔ آپ مجبور ہو زمین کے چلنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ زمین پہلے ہے، آپ بعد میں۔ آپ چلو گے تو زمین کی ضرورت، لیکن کسی کا وجود زمین سے پہلے ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا معرفت کے دریچوں کو کھولیے۔ آپ زمین کے محتاج ہو چلنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بعد میں ہو، زمین پہلے۔ اگر کسی کا وجود زمین سے پہلے ہو تو جب وہ چلے گا تو زمین کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی خیبر کے میدان میں، جب 2 انگلیوں سے علی نے باب خیبر اکھاڑ لیا، لشکر اس پہ سے گزر رہا تھا، لوگ علی رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ آج تو علی نے کمال کر لیا، در خیبر اکھاڑ لیا، لشکر گزر رہا ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ علی کے ہاتھوں کو مت دیکھو، علی کے پیروں کو دیکھو، زمین پہ نہیں، تو شیر۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا رسول اللہ، ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ زمین نہیں تھی، حجت تھی، زمین نہیں رہے گی۔ آدم نہیں تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں، متوجہ ہیں؟ آدم نے جب آنکھیں کھولی کسے دیکھا؟ مجھے بتائیے نا، آدم نے آنکھیں کھولی کسے دیکھا؟ کسے دیکھا؟ 5 انوار تھے جو رکوع کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، یعنی ان کی خلقت آدم سے پہلے تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آدم نہیں تھے۔ پڑھیے سورہ غافر، ارشاد ہوتا ہے کل من، یہ دوسرے سورے میں ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات میں ہر چیز فنا ہوگی، اگر باقی رہے گا کیا؟ اللہ کا چہرہ۔ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ جب سب ختم ہو جائے گا تو اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ ارے جب سب ختم ہو گیا تو پوچھ کس سے رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ جہاں مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، میں یہاں منبر پہ آ کے اور معلوم کروں بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے، لوگ کہیں گے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جب ساری دنیا ختم ہو گئی، جب سب ختم ہو گئے تو اللہ کس سے پوچھ رہا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ اگر خالی سوال ہوتا تو بات یہی رہ جاتی، جواب بھی ہے للہ الملک للہ الواحد القہار، آج تو حکومت اللہ کی ہے، آج تو اللہ کی ہے۔ اس کا مطلب کچھ شخصیتیں تھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ شخصیتیں رہیں گی کائنات کے ختم ہونے کے بعد۔ اللہ نے یہی کہا یا تو اللہ رہے گا یا وجہ اللہ رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ متوجہ ہیں عزیزان محترم؟ اس وجہ سے سب سے بڑی نعمت علی کی ولایت، سب سے بڑی نیکی علی کی ولایت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نیکی۔ غور کرنے کی بات ہے، جب سب سے بڑی نیکی علی کی ولایت ہے، جب سب سے بڑی نعمت علی کی ولایت ہے، تو کیا سب کے پاس آ جائے گی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، چمن چمن کرنے سے ولایت نہیں آتی،
بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جب اتنی بڑی نیکی ہے، تو کیا سب کے دل میں آ جائے گی؟ بتائیے نا، سب کے دل میں آئے گی؟ کمیل نے پوچھا مولا کیا آپ کی محبت ہر دل میں آ جائے گی؟ امام نے کہا وہ علی نہیں، وہ علی نہیں جس کی محبت ہر دل میں آ جائے. کمیل نے کہا مولا کوئی شرط ہے؟ امام نے کہا 2 شرطیں ہیں میری محبت کی، 2 شرطیں ہیں میری محبت کی. کیا؟ امام نے کہا پہلی شرط یہ ہے دماغ تکبر سے پاک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے پیٹ حرام سے پاک ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہے نہ تو گھمنڈی کے دل میں علی آئیں گے، نہ حرام کھانے والے کے دل میں علی آئیں گے. متوجہ ہیں عزیزان محترم؟ 2 شرطیں ہیں، دماغ تکبر سے پاک ہو، پیٹ، پھر جملہ کہتا ہوں پیٹ. بھائی یہ تلوار ایسی نہیں ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں آ جائیں. ایک نیام میں ایک ہی تلوار رہے گی، یا تو علی کی محبت رہے گی یا حرام رہے گا. شاید بات نہیں پہنچی. ارے بھائی یا تو علی کی محبت رہے گی یا، اور یاد رکھیے گا سب سے زیادہ دوری جس چیز سے ہے علی کی محبت کو، وہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حرام ہے. حرام. علی کی محبت کو بھگانے کا آسان طریقہ پیٹ میں حرام آ جائے، ذرا سا آ جائے. یاد نہیں ہے ابو الاسود دوئلی؟ جانتے ہو لی کہ کون سے صحابی ہیں یہ چاہنے والے؟ پہلے قرآن پہ زیر زبر پیش نہیں تھا، ابو الاسود کے کہنے سے، مشورے سے زیر زبر پیش لگایا گیا. حاکم نے ابو الاسود دوئلی کے ہاں ایک پیالہ شہد کا بھیجا اور کچھ اشرفیاں بھیجی. ابو الاسود اپنے گھر پہ نہیں تھے، نماز پڑھنے مسجد گئے تھے. چھوٹی سی بچی آئی، اس نے پیالہ لیا، اشرفیوں کی تھیلی لی. جو بچے کرتے ہیں، اس بچی نے کیا کیا؟ انگلی ڈالی شہد پر، زبان پہ رکھی. جیسے زبان پہ رکھی، باہر سے ابو الاسود آ گئے. بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا حاکم نے بھیجا ہے. تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے ٹیسٹ کیا ہے. کہا بیٹے تو نے یہ کیا کر دیا؟ تجھے پتا نہیں؟ حاکم کو پتا ہے تو علی کی چاہنے والی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے علی کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے طریقہ یہ ہے اسے حرام کھلا دو، خود بخود نکل جائے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. حرام کھلا دو، خود بخود نکل جائے گی. جلدی سے کہہ کر دے. اس نے الٹی کی تاکہ علی کی محبت دل سے نہ نکل جائے. ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، جب حرام کے قالی چکھنے سے علی کی محبت نہیں رہتی تو جس کی پوری زندگی حرام پہ گزر جائے. صلوات پڑھیے محمد. لہذا محبت علی کے لیے 2 شرطیں ہیں، دماغ تکبر سے پاک، پیٹ حرام سے پاک. تکبر سے پاک، اکڑ نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں متوجہ ہیں؟ اکڑ نہ ہو. اکڑ اس لیے کہ اکڑ بس 2 ہی میں ہوتی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. اکڑ بس 2 ہی میں ہوتی ہے، یا جاہل اکڑتا ہے یا مردہ کرتا ہے. اور علی کا چاہنے والا نہ جاہل ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. متوجہ ہیں عزیزان محترم؟ محبت علی کے لیے عقل کا ہونا نقصان دہ ہے، عقل نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ عقل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے یہ کہہ سکتا ہو میں؟ یا تو اسے کہنے کا حق ہے، عرش پہ وہ کہہ سکتا ہے، فرش پہ 14 کہہ سکتے ہیں. نہیں متوجہ نہیں ہے عزیزان محترم. ارے بھائی انبیاء کو بھی اتنا حق نہیں ہے کہ جو میں کہہ دے. ارے جب انبیاء نہیں کہہ سکتے تو ہماری بساط کیا ہے؟ سارا جھگڑا تو اسی میں کا ہے. جس دن میں کی لڑائی ختم ہو گئی، نہ میری مجلس، نہ میری انجمن، نہ میری نیاز، نہ میرا تبرک. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے تم تو ابھی زندہ ہو، تمہاری مجلس کیسے ہو گئی؟ مجلس تو حسین کی ہوتی ہے.
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मोहम्मद यार एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद। मुतवज्जे हैं ज़िज़ान मोहतरम, मैं कहने का किसी को हक नहीं है किसी को भी। इमाम अली ने कुमैल से कहा, ऐ कुमैल, अल्लाह को किसी की भी मैं बर्दाश्त नहीं है, किसी की भी मैं। कुमैल चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे वली हो, चाहे वसी हो, किसी की भी मैं बर्दाश्त, चाहे मलकुल मौत हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मुतवज्जे है या नहीं है? किसी की मैं बर्दाश्त नहीं है। याद है ना जनाबे मूसा नील को पार करके कौम को जैसे ही निजात दी तो कबीले वाले में से किसी ने कहा, ऐ नबी खुदा ये बताइए इस वक्त कायनात में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन? जनाबे मूसा ने कहा, मैं, मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन होगा? फौरन आवाज आई, अभी तो तुम पढ़ने के लायक भी नहीं, अभी तो तुम पढ़ने के लायक भी नहीं हो। जाओ जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं, हमारा बंदा मिलेगा, उससे जाके पढ़ो। पहुंचे, याद है ना 16वां पारा सूरह कहफ, पहुंचे, पढ़ाया, यानी 3 मौके दिए। जब सब्र ना हुआ, इसका मतलब इल्म के हासिल करने में सब्र पहली शर्त है। मुतवज्जे हैं ज़िज़ान मोहतरम। तो अब जब वो चले गए जनाबे मूसा, तो इन्हें खिज़र को ये हुआ, मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन? मुतवज्जे है या नहीं है? मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन है? मैंने तो मूसा को पढ़ाया। जैसे ये कहा फौरन आवाज आई, खिज़र, हमने तो मूसा को इस वजह से भेजा था ताकि मूसा की मैं को तोड़ दो, तुम खुद मैं करते हो। इतना गुर्रा है तो बताओ हमारा मसला। जैसे सवाल किया, हाथों को जोड़ लिया, परवरदिगार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो तूने दिया वही याद है। आवाज़ कुदरत आई, तुम्हें 200 साल की मोहलत दी जाती है, 200 साल की, हमारे मसले का हल तलाश करो। 200 साल की मोहलत मिली, मसला देखते रहे, तलाश करते रहे, रिसर्च करते रहे, तहकीक करते रहे, और 200 साल जब गुजर गए, आवाज़ आई, खिज़र, हमारे मसले का हल मिला, हमारे मसले का हल मिला। दस्ते अदब को जोड़ा, परवरदिगार मुझे अभी तक मसले का जवाब न मिला। आवाज आई, नहीं मिला तो चलो मदीना, हमने जवाब देने वाला भेज दिया। आए खिज़र, मस्जिद नबवी है, सरकार खुतबा दे रहे हैं, 2 साल के इमाम हसन हैं, सरकार खुतबा दे रहे हैं, 2 साल के इमाम हसन हैं, मस्जिद के कोने में बैठे हैं। आने वाला आया, लंबी सी दाढ़ी थी, रीश दराज था, न यमन का था, न हिजाज का था, न मक्के का था, न मदीने का था। आके कहता है, हुजूर मसला लाया हूं। सरकार ने चेहरे को देखा, पहचान गए, पहचानने के बाद कहा, आज तुम्हारे मसले का जवाब, आज तुम्हारे मसले का जवाब मैं नहीं, वो बच्चा देगा। मैं क्या कह रहा हूं, आज तुम्हारे मसले का जवाब मैं नहीं बल्कि वो बच्चा देगा। रीश दराज था, लंबी सी दाढ़ी थी। आया, आने के बाद इमाम हसन के सामने, 2 साल के सामने ऐसे बैठा जैसे उस्ताद के सामने शागिर्द बैठता है। आने के बाद ऐसे बैठा जैसे उस्ताद के सामने शागिर्द बैठता है। देखिए ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, मुझसे अगर सवाल करने लगे कि मौलाना ये बताइए कि ये रिवायत कहाँ लिखी है, मैं कहूँगा कि मुझसे नहीं पूछो, इस बच्चे से पूछ लो, इस बच्चे से पूछ लो। तो ये मेरे ऊपर बिगड़ जाएंगे, मौलाना जवाब नहीं देना तो ना दो, मगर तौहीन तो ना करो। मैं रीश दराज इस बच्चे से पूछूं, लेकिन आने वाले ने ये नहीं कहा। अरे मैं क्या करूंगा, गौर फरमाइए, आने वाले ने ये नहीं कहा। इसका मतलब ये है, आने वाला जानता था ये बच्चा नहीं है, वक्त का इमाम। आने वाला आया, हाथों को जोड़ के बैठा, दस्ते जब को जोड़ा, हुजूर
मसला लाया हूँ। इमाम हसन ने देखा, नहीं मुतवज्जे नहीं है। इमाम हसन कितने साल के हैं? 2 साल के। आने वाला कौन है? जिसने कल तक मूसा को पढ़ाया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आने वाला है कौन? जिसने कल तक रसूल को पढ़ाया। अरे रसूलों का उस्ताद इमामत के 2 साल के सामने। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। 2 साल की इमामत है, 2 साल के सामने ऐसे बैठा जैसे उस्ताद के सामने शागिर्द बैठता है। हाथों को जोड़ के कहा, हुजूर मसला लाया हूं। इमाम हसन ने कहा, खबरदार हमसे सवाल न करना, तेरा सवाल भी हम बताएंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। हमसे सवाल न करना, तेरा सवाल भी बताएंगे, तेरा जवाब भी देंगे। अल्लाह अकबर। वो उम्मत मुस्लिमा के इमाम और हैं जो मसला पूछने पे सर को खुजाते हैं। ये आले मोहम्मद के घर के बच्चे हैं जो सवाल भी बताते हैं, जवाब भी बताते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। हमसे सवाल न करना, हमसे मसला न पूछना, तेरा सवाल भी हम बताएंगे, तेरा जवाब भी हम देंगे। तेरा सवाल यही तो है ना, 2 चीज़ें कौन सी हैं जो एक दूसरे से भारी हैं? सुन, सबसे भारी पत्थर है, मगर पत्थर से भारी लोहा है जो पत्थर को भी तोड़ देता है। लोहे से भारी आग है जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से भारी पानी है जो आग को भी गुलजार करता है। पानी से भारी बादल है जो पानी को दोष पे इधर से उधर लिए फिरता है। बादल से भारी हवाएं हैं जो बादलों को इधर से उधर उड़ाती हैं। हवाओं से भारी फरिश्ते हैं जिनके इशारे पे हवाएं चलती हैं। फरिश्तों से भारी मलकुल मौत है जिसके इशारे पे फरिश्तों को मौत आएगी। मलकुल मौत से भारी अमरे खुदा है जिसके इशारे पे खुद मलकुल मौत को भी मौत आएगी। और उस अमरे खुदा के मालिक हमें। अरे मैं क्या कह रहा हूं, नहीं मुतवज्जे नहीं है। सबसे भारी पत्थर, पत्थर से भारी लोहा, लोहे से भारी आग, आग से भारी पानी, पानी से भारी बादल, बादल से भारी हवाएं, हवा से भारी फरिश्ते, फरिश्तों से भारी मलकुल मौत, और मलकुल मौत से भारी अमरे खुदा। अमरे खुदा के मालिक हम हैं। 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 नहीं, आप नहीं समझे, मुतवज्जे नहीं हुए, जरा तशरीह करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, मेरे मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं, कल्लमुन्नास बिक़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। जैसा सवाल करने वाला हो जवाब वैसा होना चाहिए। एक सवाल मुझसे आलिम करे उसका जवाब और होगा, वही सवाल बच्चा करे उसका जवाब और होगा। एक पढ़ा लिखा करे उसका जवाब और होगा, एक अनपढ़ करे उसका जवाब और होगा। सोचो, इमाम हसन सवाल किसका बता रहे हैं, जवाब किसका दे रहे हैं? अरे आम आदमी नहीं है, रसूलों का उस्ताद। मैं क्या कह रहा हूं, ये इसका मतलब इमाम हसन का जो जवाब है वो आम नहीं है, बड़ा खास है, क्योंकि सामने रसूलों का उस्ताद है। इसका मतलब कोई खास बात बताना चाहते हैं, गोया इमाम बताना चाहते हैं, सुन, सबसे भारी पत्थर है तो भारी, मगर इख्तियार में हमारे है। जब चाहेंगे पत्थर पे अलम गाड़ के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। पत्थर से भारी लोहा है, इख्तियार में हमारे है। जब चाहेंगे आसमान से जुल्फकार मंगा के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। अरे लोहे से भारी आग है, आग को नारे नमरूदी को गुलजार करके बताएंगे, इख्तियार हमारा है। आग से भारी पानी है, पानी पे मुसल्ला बिछा। मैं क्या कह रहा हूं, गौर फरमाइएगा। सबसे भारी पत्थर, पत्थर पे अलम गाड़ के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। पत्थर से भारी लोहा है, आसमान से जुल्फकार मंगा के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। पाना है पत्थर से भारी लोहा, लोहे से भारी आग, नारे नमरूदी को गुलजार करके बताएंगे, इख्तियार हमारा है। आग से भारी पानी है, पानी पे मुसल्ला बिछा के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। पानी से भारी बादल है, बादल को फर्श बना के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। बादल से भारी हवाएं है, हवाओं के रुख को मोड़ के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। आए हवाओं से भारी फरिश्ते हैं, फरिश्तों को बुलाकर, चक्की चलवाकर, जुआरू लगवाकर, झूला झुलवाकर बताएंगे, इख्तियार हमारा है। फरिश्तों से भारी मलकुल मौत है, मलकुल मौत हमारे दरवाजे पर इजाजत मांग के बताएगा, इख्तियार।
पूछना चाहता है दो चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे से भारी हैं। सुन, सबसे भारी पत्थर, इख्तियार हमारा। पत्थर से भारी लोहा, इख्तियार हमारा। लोहे से भारी आग, इख्तियार हमारा। आग से भारी पानी, इख्तियार हमारा। पानी से भारी बादल, इख्तियार हमारा। बादल से भारी हवाएं, इख्तियार हमारा। हवाओं से भारी फरिश्ते, इख्तियार हमारा। फरिश्तों से भारी मलकुल मौत। अरे मैं क्या कह रहा हूं, गौर फरमाइए। कौन मलकुल मौत? जिसके सामने सुलेमान दस्ते अदब को जोड़ते हुए नजर आते हैं। मुझे इजाजत दे, मैं बैठ जाऊं का नहीं, मुझे इजाजत दे कला जाना का नहीं। अरे जिसके सामने अंबिया दस्ते अदब को जोड़ते हुए नजर आते हैं, वो सैयदा के दरवाजे पे बार बार कहता है ज़हरा इजाजत है, ज़हरा इजाजत है, ज़हरा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ज़ाहिरा इजाजत है। जुमला फिर सुनिएगा, आपकी मारिफत और आपकी बेदार समातों के हवाले। जरा बताइए, क्या अगर ज़ाहिरा इजाजत न देती, अगर ज़ाहिरा इजाजत न देती, आ जाता फरिश्ता अंदर? फिर सुनिए, अगर ज़ाहिरा इजाजत न देती फरिश्ता आ जाता? नहीं। इसका मतलब दरवाजे के बाहर मलकुल मौत, दरवाजे के अंदर। अरे मैंने क्या कहा? दरवाजे के बाहर मौत, अंदर जिंदगी। अरे मैं क्या कह रहा हूं, फिर सुनिएगा। सैयदा के दरवाजे के अंदर जिंदगी, बाहर। अरे मैं क्या कह रहा हूं, फिर सुनिएगा। इसका मतलब यह है सैयदा के दरवाजे के बाहर मौत है, दरवाजे के अंदर जिंदगी है। फिर सुनिए, दरवाजे के बाहर मौत है, दरवाजे के अंदर जिंदगी है। इसी बात को हुर समझ गया था। दरवाजे के अंदर जिंदगी, दरवाजे के बाहर। और ये भी कमाल है, बहुत तहकीक से आपकी खिदमत में जुमले पेश कर रहा हूं। ये भी कमाल है, तारीख़ फरिश्तों में, मलाइका की तारीख़ में बस दो फरिश्ते ऐसे हैं जो कहीं पर इजाजत मांगते हुए नजर आए। आपको तीसरा फरिश्ता नहीं मिलेगा, ना तीसरी जगह मिलेगी। अरे मैंने बड़ा जुमला कहा है। या तो जिब्राइल चादर का पल्लू पकड़ के कहते हैं इजाजत है मैं भी छटा हो जाऊं, इजाजत है मैं भी आ जाऊं। इधर मलकुल मौत कहते हैं इजाजत है। मैं क्या कह रहा हूं, दो ही फरिश्ते हैं, दो ही जगह है, चादर या घर। ये भी ज़हरा का, ये भी ज़हरा का। अच्छा सवाल बताइए मेरा, ये बताइए कि जब जिब्राइल आए हैं और चादर का पल्लू पकड़ के कहा इजाज़त है मैं आ जाऊं, तो क्या इन्होंने अल्लाह से इजाज़त ली थी या नहीं? भाई जब अर्श से आए थे ना फर्श पे, इजाज़त लेके आए थे या नहीं? फरिश्ता फरिश्ता ना रहे अगर बगैर इजाज़त आ जाए। मलकुल मौत जब सरकार की रूह को कब्ज करने के लिए आए तो क्या अल्लाह से इजाज़त ली थी या नहीं ली थी? अरे ली थी, बगैर भेजा ही अल्लाह ने था। जब अल्लाह ने भेजा था, मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा ऐ मलकुल मौत सीधे जाइए, रूह को कब्ज करें, अपनी ड्यूटी तमाम करें। ऐ जिब्राइल जब तुम्हें अल्लाह से इजाज़त मिल गई तो सीधे जाइए, चादर में छठे हो जाइए। तो शायद दोनों जवाब दे। हम दुनिया को यही तो बताना चाहते हैं, खाली अल्लाह की इजाज़त काफ़ी नहीं है। हम दुनिया को यही तो बताना चाहते हैं कि खाली अल्लाह की इजाज़त काफ़ी नहीं है। जब तक ज़हरा इजाज़त ना दे, अल्लाह की इजाज़त का फ़ायदा कोई नहीं। अब चाहे किसी भी अय्यार मक्कार दसीसाकार को कोई कितना भी रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह कहता रहे, मगर याद रखना जब तक ज़हरा राज़ी ना होंगी अल्लाह राज़ी। सलावत पढ़िए इमाम।
متوجہ ہیں؟ بس دو جگہ، ایک چادر کے موقع پر، ایک کہاں دروازے کے موقع پر، وہاں پر بھی زہرا، یہاں پر بھی زہرا، بار بار اجازت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، کتنا با فضیلت، کیسا ہے یہ دروازہ۔ اللہ جس کا دروازہ ایسا ہو اس کی مالکہ کیسی ہوگی۔ متوجہ ہے عزیزان محترم؟ دروازہ سیدہ، بار بار ہے اجازت۔ یہ ایسا نہیں کہ ملک الموت کہہ رہا ہے، بلکہ حکم خدا ہے، بغیر سیدہ کی اجازت کے داخل نہ ہونا، یہ حکم خدا ہے۔ اور خالی یہ نہیں کہ جبرائیل اور اسرائیل کو یہ حکم ہو، نہیں، پیغمبر کو بھی حکم تھا، جب بھی اس دروازے پہ جانا سلام کرنا۔ اور یہی وجہ ہے آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد پیغمبر اس دروازے پہ آتے تھے اور آنے کے بعد سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو تم پر سلام۔ اللہ اکبر۔ خود نبی فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء میں کسی پہ بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم میرے اوپر ہوا۔ 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی نے اتنی مصیبتیں نہیں اٹھائی جتنی مصیبتیں میں نے اٹھائیں۔ یہ مصیبت ایسا نہیں کہ سرکار کا کے اوپر دروازہ گرایا ہو، ارے جس کی اکلوتی بیٹی، اللہ، کیا نبی کو نہیں پتا تھا جس دروازے پہ میں جا رہا ہوں سلام کر رہا ہوں میرے 3 دن کے بعد وہ دروازہ جلایا جائے گا؟ 3 دن کے بعد میری اکلوتی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی؟ بس 3 دن کے بعد میرے خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے ام سلمہ سے آپ روایت سنتے رہتے ہیں، رسول نے کہا تھا، یہ آخری وقت کی روایت ہے، ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، جب کوئی بھی آئے مجھے داخل نہ ہونے دینا۔ کچھ دیر بعد حسین آ گئے، اور جب حسین آئے تو کمرے میں داخل ہونا چاہتے تھے، ام سلمہ نے منع کر دیا، آج رسول نے منع کیا ہے داخل کوئی کمرے میں نہ ہو۔ حسین نے کہا نانی کیا مجھے بھی منع کیا؟ نانی کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ ہاں حسین آج تو سب کو منع کیا ہے۔ حسین باہر چلے گئے، کچھ دیر بعد رسول باہر آئے، ام سلمہ ایسا لگتا تھا میرا حسین آیا ہے، ام سلمہ ایسا لگتا تھا جیسے میرا حسین آیا ہے۔ کہاں آئے تھے؟ میں نے منع کر دیا۔ روایت کہتی ہے ننگے پیر، گریبان چاک تھا، سر برہنہ تھے، مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہے تھے، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین۔ مدینے کی گلی سے حسین کو اٹھایا، حجرے میں لے کے آئے، اور لانے کے بعد بہت دیر تک حجرے میں حسین کو گلے سے لگایا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی آخر یہ بات کیا ہے؟ اب میں نے دروازہ کھول کے جو دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ رسول حسین کے کبھی گلے کا بوسہ دیتے ہیں، حسین کے کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ دیتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے والی و وارث یہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا ام سلمہ تجھے نہیں پتا، ابھی جبرائیل آئے تھے، وہی لائے تھے، اے رسول جس نواسے کو اتنا پیار کر رہے ہو ایک دن ایسا ہوگا یہ تھا آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے زمین کربلا پہ شہید کر دیا جائے گا۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ام سلمہ یہ مٹی لائے ہیں, یہ مٹی لے لو. جب یہ مٹی مٹی رہے تو سمجھنا میرا حسین زندہ ہے, جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ کہتی ہے میں بار بار دیکھا کرتی تھی, مٹی کو دیکھتی تھی میرا دل سکون سے ہو جاتا تھا, لیکن جب 28 رجب کو میرے حسین نے مدینہ چھوڑا, ارے میری دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی. بار بار میں دیکھا کرتی تھی. وقت گزرا, عصر کا وقت تھا, 10 محرم تھی. ارے مجھے ایک آنکھ لگی, میں نے کیا دیکھا, نبی آئے ہیں, ارے ننگے پیر سے, ارے سر برینا, ارے گریبان چاک ہے. ایک مرتبہ کہتے ام سلمہ ارے تو سو رہی ہے, میرا حسین مارا گیا. اے ام سلمہ اب جو دیکھا, ارے مٹی خون میں تبدیل ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ رسول کی شہادت سے کم نہیں تھا. اللہ گود کے پالوں کی شہادت کو سننا, ارے یہ رسول کی شہادت سے کم نہیں تھا. ارے سیدہ کے مصائب کو سننا. اس وجہ سے سیدہ بار بار کہتی تھی ارے میرا بابا, ارے میرا بابا بیماری کی حالت میں ہے. ارے 3 مرتبہ ملک الموت نے کہا, ارے میں کہوں گا اے سیدہ ارے بڑی خوش نصیب ہو, ارے وقت آ کر اپنے باپ کے جنازے کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا. لیکن ہائے کربلا, ایک 4 سال کی بچی باپ پہ جب بھی روئی, ارے تماچے لگے. جب بھی باپ پہ آنسو بہائے اللہ تماچے لگے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. عزادارو 2 معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے. ارے سیدہ کو باپ کا بھی پرسہ دینا ہے, ارے سیدہ کو بیٹے کا بھی پرسہ دینا ہے. اس لیے کہ عزادارو ارے بیٹا وہ بیٹا ہے ارے جو ماں پر زندگی بھر روتا رہا, زندگی بھر روتا رہا. عزادارو جانتے ہو ایک عالم دین نے جب میں مجلس پڑھ کے ارے جب چلا گیا خواب میں امام حسن آئے. آنے کے بعد کہا ذاکر ارے تو نے میری مصیبت نہیں پڑھی, مولا میں نے تو شہادت پڑھ دی, میں نے تو جگر کے ٹکڑوں کا لگن میں گرنا پڑھا. اے میرے مولا ارے میں نے تو جنازے کا قبرستان سے واپس آنا پڑھا. امام نے رو کے کہا نہیں, ارے سب سے بڑی میری مصیبت یہ تھی جلتا ہوا دروازہ ارے میری ماں پہ گرا, میں دیکھتا رہا میرا بھیا شہید ہو گیا. ارے میں دیکھتا رہا, میں اپنی اماں کو بچا نہ سکا. آئے میری اماں صبح شام ارے مرثیہ پڑھتی رہی. اے بابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ارے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ اکبر. ارے رسول کو بھی پرسہ دیجئے ان کے پیارے نواسے کا. عزادارو 14 معصومین میں امام حسن بے نظیر ہے. اللہ بے نظیر ہے. کسی امام کے جگر کے ٹکڑے ارے لگن میں نہیں گرے, ارے کسی کا جنازہ قبرستان سے واپس نہیں آیا. اللہ اللہ. ارے غریب سے غریب کا جنازہ قبرستان سے واپس نہیں آتا, لیکن آئے ارے امام حسن اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. روایت کہتی ہے عزادارو ارے زوجہ نے زہر دیا, جودہ بن اشس نے زہر دیا, اور زہر امام کے جسم میں اتنا پھیلا, امام کے جسم میں گرمی پیدا ہوئی. روایت کہتی ہے جب جسم میں زہر پھیل گیا, زہر کا اثر یہ ہوتا ہے بار بار پیاس لگتی ہے. جب پیاس لگتی ہے نا تو امام حسن بار بار کہتے تھے بھیا اے بھیا حسین پیاس لگ رہی ہے, اے بھیا حسین پیاس لگ رہی ہے. میں جملہ کہوں ارے حسین اپنے بھیا کو پانی دیتے تھے. ارے میں کہوں گا مولا ایک موقع پہ اکبر بھی پانی مانگے گے. ایک کہا بابا
ارے کاش تھوڑا پانی مل جاتا. حسین نے یہی کہا اے علی اکبر ارے پانی تو نہ دے سکا, اپنی زبان ارے میرے منہ میں دے دے. اب جو اکبر نے زبان ارے حسین کے منہ میں دی, ایک مرتبہ زبان کو جلدی سے کھینچا. اے بابا ارے آپ کے منہ میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں, اس لیے کہ 3 دن کا پیاسا امام ارے 7 لاشیں اٹھایا. اللہ اکبر اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے امام حسن کے جسم میں زہر پھیل گیا. عزادارو جسم میں زہر کا پھیلنا تھا. ارے امام حسین لگن کو لے کر آئے, لگن لایا گیا. امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ارے لگن میں گرے. جیسے ہی 72 ٹکڑے لگن میں گرے, امام حسن نے اشارے سے کہا بھیا حسین اسے کمرے میں چھپا دو. حسین نے ہاتھوں کو جوڑا, اے بھیا وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا اسے چھپا دو کہیں بہن زینب نہ دیکھ لے, کہیں بہن زینب نہ دیکھ لے. ارے میری ماں جائی سے دیکھا نہ جائے گا. ارے میں کہوں گا مولا ارے میرے مولا آپ پہ جان قربان. ارے یہ تو زینب کا نصیب ہے. ارے بھیا کے جنازے پہ تیر, ارے چھوٹے بھیا کا ارے جنازہ تیروں پہ دیکھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ارے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو روایت کہتی ہے ارے امام حسن کا جنازہ جانتے ہو, امام حسن جب اس دنیا سے چلے گئے جنازہ تیار کیا. روایت کہتی ہے جنت البقیع کی طرف لے کے چلے, لیکن جنت البقیع کی طرف لے کے چلے تھے, کسی خاتون نے کہا ہم جنازے کو ارے نبی کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے. ارے جو دوش نبی کا سوار ارے جس نے نبی کی زبان کو چوسا ارے اس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. ارے اتنے تیر برسائے کہ جب جنازہ ارے واپس آیا زینب نے کہا ارے میں نے تو سفید بھیجا تھا, یہ رنگین کیسا ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے میں نے تو سفید بھیجا تھا, یہ رنگین کیسا ہو گیا؟ ارے جنازے کو صحن میں لایا گیا, ایک ایک تیر کو نکالا, ایک ایک تیر کو زینب نکال رہی تھی, رو رہی تھی. شاید کربلا کا منظر یاد آ گیا ہو. ارے ایک ایک تیر کو زینب نے نکالا, شاید حسین یاد آئے ہو. امام زمانہ نے یہی تو کہا السلام علی الجسد المعلق. ارے میرا سلام ہو اس لاشے پر جو نہ زین پہ تھا, جو نہ زمین پہ تھا, بلکہ تیروں پہ معلق. اللہ رے زینب ارے تجھے سلام. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے عزادارو ارے جنازے سے تیروں کو نکالا. ارے جنازے سے تیروں کو نکالنے کے بعد عزادارو جنازے کو لے کے چلے. روایت کہتی ہے ارے جنازے کو لے کر گئے, حسین نے جنازہ دفن کر دیا. میں کہوں گا مولا اے میرے مولا حسن آپ کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا, لیکن آئے حسین ارے 3 دن تک جنازہ ارے 3 دن تک بے گورو کفن ارے برتار بڑا رہا. ایک جوان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں کاردار تو آئے جنازے پہ کرا. آئے سجاد باپ کا جنازہ دفن نہ کر سکا, باپ پہ روتا رہا. اے میرے بابا
ہائے حسن مولا، ہائے حسن مولا، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، جادان جگر ٹکڑے کر ڈالا تمہارا، حیدر کی عداوت کا لیا تم سے ہے بدلہ، اس ظلم سے کربل کا آغاز ہوا تھا، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، شبیر پہ اور تجھ پہ ایک جیسا ستم تھا، یا تیرے جنازے پر وہاں تیروں پہ لاشا، دو بار ہوا ٹکڑے زہرا کا کلیجہ، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، تیروں سے بھرا لاشا گھر لوٹ کے آیا، پہچان نہیں پائی زینب تیرا لاشا، دل تھام کے زینب نے ہر تیر نکالا، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، ٹکڑے تھا جگر تیرا جس طرح سے مولا، قاسم کا بدن ٹکڑے اسی طرح ہوا تھا، پوچھے کوئی امت سے کیا جرم تھا تیرا، ہائے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، جادان جگر ٹکڑے کر ڈالا تمہارا، حیدر کی عداوت کا لیا تم سے ہے بدلہ، اس ظلم کا کربل کا آغاز ہوا تھا، ہائے حسن مولا، نکلا تھا تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن مولا، تیروں سے بھرا لاشا گھر لوٹ کے آیا، پہچان نہیں پائی زینب تیرا لاشا، دل تھام کے زینب نے
ہر تیر نکالا ہے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ ہے حسن مولا۔ 1400 برس بیتے یہ زخم ہے تازہ، فرحان ہو یا مظہر سب کہتے ہیں نوحہ، تا حشر تیرے غم میں روئے گی یہ دنیا ہے حسن مولا۔ نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ ہے حسن مولا۔ غریب زہرا پہ کیا وقت ہے غریبی کا، گریباں چاک ہے بالوں میں خاک کرب و بلا، ارے تلاش کرتے ہیں ارے رستہ نظر نہیں آتا، ارے یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شہ پہ اہل جفا، بہن کی کاندھوں پہ کل کائنات لاتے ہیں، قدم قدم پہ آواز دیتے جاتے ہیں۔ ام لیلا سنبھال زینب کو، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ ارے بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال اکبر کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ ہے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب، ہے اس کے سینے سے لے کے نام علی، میں نے برچی بھی ایک نکالے ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیرے امتحان کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب
کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ہر دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دے یہ صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر یہ لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ہے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو ایسے ہمشیر کو سنبھالوں میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ہر روک رکھا ہے اپنے عاشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہ بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پہ پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ہے دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر آپ یہ لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے یا حسین